کے ٹولے پر. سمجھ آئی؟ پوائنٹ نمبر 2، اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو صرف ایک بات سمجھا دو کہ سہارے لینا بند کریں. سہارے لینا بند کریں. سہارے کس طرح کے؟ میرے ماموں مجھے لگوا دیں گے، میرے چاچو مجھے لگوا دیں گے، میرے وہاں ریفرنس ہے وہ مجھے ساتھ ہو جائے گا. ایک ویٹر میرے پاس آیا، کہتا سر جی مجھے کسی طرح 12 کرا دیں میری جاب ہو جائے گی. میں نے کہا کیسے؟ کہتا سر جس ہوٹل کے بارے میں ویٹنگ کرتا ہوں نا، جس گاڑی والے کو لا کے میں برگر یا کھانا دیتا ہوں نا، وہ مجھے اپنا کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تم بڑے محنتی ہو، جب 12 ہو جائے نا تو مجھے فون کرنا. تو اس کی 12 ہوگی. تو میں نے کہا کرو فون. کسی نے اٹینڈ نہیں کیا. میں نے کہا تم 2 سال اس امید سے لگے رہے کہ تمہارے پاس وہ MNA آتا ہے برگر لینے، وہ بندہ آتا ہے، وہ تمہاری ہیلپ کیوں کریں گے؟ اپنے اس رشتہ داروں کی کیس سے نکلنا ہے آپ لوگوں نے. اس زنجیروں سے باہر نکلو آپ لوگ کہ ان چیزوں سے آزاد ہو جاؤ کہ وہ شخص جو سا ہے تمہارا رشتہ دار تمہیں لگوانے کی تیاری کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، تمہیں صرف وہی شخص لگوائے گا جسے تم سے مطلب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کوئی شخص تمہاری مدد نہیں کرے گا. سمجھ آ رہی بات؟ اینڈ تیسرا پوائنٹ، دیٹ دا لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، جو میں ہمیشہ ہر سیشن میں بولتا ہوں. آپ ابھی بہت چھوٹے ہو لیکن یہ بات یہاں ڈال لینا، زندگی میں 2 غلطیاں ہو جائیں تو وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. آپ کا نام توبہ ہے نا؟ رافیہ. 2 غلطیاں ہو جائیں تو کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. آپ چاہے دنیا کے جتنے مرضی میرے امیر ہو جاؤ، یہ 2 مسٹیکس کبھی مت کرنا. پوائنٹ نمبر 1، اگر آپ ایک رانگ ڈگری حاصل کر لیں، رانگ ایجوکیشن، غلط تعلیم کی طرف آپ چلے جائیں، آپ اپنی اس غلط تعلیم کو صحیح نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی بیٹا؟ پوائنٹ نمبر 2، اگر آپ کا نکاح غلط ہو جاتا ہے. کیا غلط ہو جاتا ہے؟ نکاح. اس کے بارے میں تو کوئی پڑھاتا ہی نہیں نا. سب اسکولوں میں کالجوں میں اسٹڈی کراتے ہیں اور لائف کی کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھاتے کہ آپ کی ساری کیریئر کاؤنسلنگ، آپ کی ساری طاقتیں، آپ کی ساری جابس سب فیل ہو جاتی ہیں اگر آپ کا کیا غلط ہو جائے؟ نکاح غلط ہو جائے. اور یہ اتنا مشکل کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے کہ انسان جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ایکسپیکٹ کے ٹوٹلی خلاف ہو جاتی ہے. یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ پچھلے 20 دن کے اندر 9 سال کے تجربے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ اللہ جانے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے. پچھلے 20 دن کے اندر 6 to 7+ میرے پاس ڈیوورس کیسز آئے ہیں، اور وہ ڈیوورس کیسز ایسے ہیں کہ شادی کے 3رے دن طلاق ہوگی، 5ویں دن طلاق ہوگی. اور میں حیران ہوں کہ میرے پاس ڈیوورس کیسز آتے تھے، 2 سال بعد ڈیوورس ہوئی، 3 سال بعد ہوئی، تو اسے سالو کرنے میں ذرا سمجھ آتی تھی کہ یار پرابلم کیا ہے. جسے 3رے دن ڈیوورس ہو رہی ہے اس کی پرابلم بھی نہیں سمجھ آ رہی مجھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ 1 سال منگنی چلی اور اس کے بعد 3رے یا 4تھے دن ڈیوورس ہو جاتی ہے. اور یہ پچھلے 20 دن میں میرے پاس اتنے کیسز آئے ہیں کہ میں شاکڈ ہو گیا ہوں. اور میں نے اس بات کو بتانے کو مناسب سمجھا. آپ بچوں کو بتاؤں، ابھی آپ بہت چھوٹے ہو، جب لائف میں نکاح کا وقت آئے، جب وہ ٹائم آئے، تو اپنے پیرنٹس کو کہنا ہے کہ جسٹ آئی وانٹ ٹو 5 minutes کال ٹو سر وقار. میں بابا آپ کو انکار نہیں کر رہی، ماما آپ کو انکار نہیں کر رہی، آپ جو کہو گے میں وہی کروں گی، یہ 5 منٹ سر کو کال کرنے دیا. آئی وانٹ ٹو آسک دیم، میں نے ان سے پوچھنا ہے کچھ کہ سر جی آپ نے اس بارے میں ایک پوائنٹ بولا تھا، اب مجھے بتائیں کہ مجھے کون سے ایسے 5 سوال اس لڑکے والوں سے کرنے ہیں جن کے جواب سننے کے بعد میں ہاں کر دوں یا نہ کر دوں. بیکاز بیٹا کوئی والدین نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو. کوئی والدین نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کی زندگی تباہ ہو. ایک والدہ اتنی دور سے اپنی بیٹی کو لے کے آتی ہیں، ایک والد صاحب اتنی دور سے اپنی بیٹی کو لے کے آتے ہیں تیاری کروانے کے لیے. کیا یہ لوگ چاہیں گے کہ ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اگر ماں باپ اپنے ہاتھ سے قسمت لکھتے ہیں تو اپنے بچوں کی قسمت سب سے اچھی لکھتے ہیں. کوئی ماں باپ اپنے ہاتھ کی قسمت. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ سمپل ایک ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کے جو سراؤنڈنگ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں. اور آپ کے والدین کو پتہ جب چلتا ہے جب ان کے بچوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں او تیری خیر، وہ جو گھر میں ایک عورت روزانہ آتی تھی وہی ہمارے دشمن تھی، اور انہیں سمجھ نہیں لگتی. تو اس چیزوں میں میرا ایک بندے سے مشورہ کرنا وہ بہتر رہتا ہے. عمر فاروق زانوں نے جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو مشورہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو تم مشورہ کر کے کرتے ہو اس میں تمہیں نقصان کم ہوتا ہے. یعنی نقصان ہو سکتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تم تین لوگوں سے مشورہ کرتے ہو تو 3 میں کوئی ایک مخلص تو مل جائے گا جو تمہیں صحیح مشورہ دے گا، جو اس میں صحیح طریقے سے بتائے گا کہ اس چیز کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اسے آپ نے کیسے ان چیزوں کو سمجھنا ہے.
اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتا دوں, کبھی کبھار رشتے انکار بھی ہو جاتے ہیں میری انفارمیشن کی وجہ سے. ایک لیڈیز نے مجھے فون کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اسے مجھے فون کر کے کہا کہ بیٹا میرے بیٹے نے تمہاری بڑی ویڈیو سنی ہے نکاح کے متعلق, تو تم مجھے بتا دو میں لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں, تو کون سے ایسے 3 کام کروں جس سے پتہ چل جائے کہ ہاں جی شادی یہاں کر لوں, ہاں کروں یا نہ کروں. تو اس نے میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا پہلا کام یہ ہے کہ آپ جائیں اور اس کے ساتھ آپ نے ایک وقت کی نماز پڑھنی ہے. لڑکی کے ساتھ ایک وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. وہ لازمی اس لیے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس کا فرقہ کیا ہے, کیونکہ لوگ فرقہ بتاتے کچھ ہیں اور بعد میں نکلتا کچھ ہے, اور نکاح ہونے کے بعد کوئی چیز واپس نہیں ہو سکتی, جو ہو گیا سو ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس نے جب نماز پڑھنے کے لیے, جب وہ ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنے کے کہے گی تو وہ لڑکی وضو تو لازمی کر کے آئے گی, اور وضو کر کے آئے گی تو اس کا میک اپ اتر جائے گا, تو ریئل فیس پتہ چل جائے گا. دوسرا پوائنٹ, آپ نے کچن میں جانا ہے جب وہ کام کر رہی ہوگی, تو کچن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہی کام کر رہی ہے یا اس کی جگہ کوئی اور کھانا پکا کے دے رہی ہے اور سرو وہ کر رہی ہے. میں کیا تیسرا پوائنٹ وہ میں آپ کو کال پہ بتاؤں گا جب آپ وہاں پہنچ جائیں. تو وہ گئی اور اس نے مجھے کال کر دی, تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی میں سائڈ پہ ہوں. بیٹا انہوں نے تو نہ تو نماز پڑھی میرے ساتھ اور نہ ہی مجھے کچن میں جانے دیا. تیسرا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا میم تیسرے سوال کے بعد نا وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے باہر. کہتی کیا؟ میں نے کہا اس سے آئی ڈی کارڈ مانگے آپ. اس سے کیا مانگے؟ آئی ڈی کارڈ. تو انہوں نے وہی کیا, انہوں نے کہا آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تمہارا رشتہ نہیں ملتا, یہ کیسی بات ہے, تمہیں اب پہ شک ہے, تمہیں یقین نہیں کہ اس کی یہ عمر ہے. اور کہتی انہوں نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا. سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ عمر پہ جھوٹ تھا. عمر پہ کیا تھا؟ جھوٹ. لڑکے والے نوکری پہ جھوٹ بولتے ہیں, میرا بیٹا دبئی رہتا ہے, میرا بیٹا انجینئر بن گیا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ میں ایک سیل مین ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. بہت جھوٹ بولیں گے, فلٹر کر کر کے لڑکے کی تصویریں بھیجیں گے, ٹھیک ہے, اور ڈاپ فوٹو شاپ سے کرا ایک دم ہیرو بنا دیں گے اسے, شاہ رخ خان کی دوسری کاپی, ٹھیک ہے. لڑکی والے عمر پہ جھوٹ بولتے ہیں. ضائع کس کی زندگی ہوتی ہے؟ لڑکے اور لڑکی کی. قصور کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کی ماں باپ کا اور لڑکے کے ماں باپ کا. بلکہ ان کی طرف پیچھے جاؤ, اور کس کا قصور ہوتا ہے؟ وہ ماما چاچا تایا کا, جو انہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا موٹا جھوٹ چلتا ہے یار, وہ کچھ نہیں ہوتا, چلتا ہے چلتا ہے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بریانی کھا کے چلے جاتے ہیں, مڑ کے نہیں دیکھتے. سمجھے؟ پھر پنچایتوں میں آ کے شوگر میلہ لگاتے ہیں. تو بی اویئر, سمپل ایک ڈیفینیشن بول رہا ہوں, اس کے بعد سیشن یہ والا موٹیویشن کا کلوز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, صحابہ کرام پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ کیا مسلمان بے ایمان ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے. فرمایا مسلمان امانت میں خیانت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہونا نہیں چاہیے لیکن کر سکتا ہے. مسلمان وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ ہونا نہیں چاہیے لیکن کر سکتا ہے. مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اس بات کو یہاں ڈال لو اپنے پلے. مسلمان جھوٹا, ماں باپ کو ایک بات سمجھاؤ, رشتہ جہاں مرضی کریں جو مرضی کریں, جھوٹ سے نہیں کرنا. کس سے نہیں کرنا؟ جھوٹ. یہ دماغ میں ڈالو, جتنے جھوٹے لوگ ہیں ان کی زندگیاں تباہی ہوئی ہیں. یہ کسی بیوقوف بندے نے آپ کے دماغ میں ڈالا کہ جھوٹ سے چیز بک جاتی ہے. اگر سبزی والا جھوٹ سے چیز بیچتا ہے نا, ٹھیک ہے, میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگ دیکھے ہیں, وہ بیچ کے 100 روپیہ ایکسٹرا کما لیتا ہے, تو 100 روپے کی وہ اپنے اس بچے کے لیے دوائی لے کے جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے گھر میں معذور پیدا ہو جاتا ہے. ڈو یو امیجن؟ جتنے لوگ حرام کھاتے ہیں اللہ ان کا حرام دنیا میں نکال رہا ہے. اگر آپ سیاستدانوں کو دیکھو تو ان کے بچوں کو سکن کینسر ہوتی ہے, سرجری کرا رہے ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے. ان سے بہتر تو وہ کباڑیے کا بچہ بہتر ہے جو مٹی میں کھیل رہا ہوتا ہے, اسے کوئی بیماری نہیں ہوتی. اللہ کی اس حکمت کو سمجھو تو صحیح. پتہ نہیں آپ لوگوں کے آگے پردے کہاں سے پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ حرام کمانے والے کو کامیاب کرتا ہے. حرام کمانے والا وہیں کا وہیں شکل یافتہ ہے, آنکھوں کے نیچے ڈل کے بری حالت, رات کو نیند پوری نہیں ہوتی ہے, نہ یہ نہ وہ. اور جو ایماندار شخص ہوتا ہے وہ یہاں لیٹ جائے یہاں بھی سو جائے گا وہ, ٹھیک ہے, پنکھے بند ہو پھر بھی سو جائے گا وہ تو گھوڑے بیچ کے سو جاتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کسی بھی چیز میں, ایئر فورس میں جانا ہے, نیوی میں جانا ہے, جہاں بھی جانا ہے, آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا. دیکھتے رہیں چینل وقار موٹیویشن. اللہ حافظ.